بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قال عز وجل فی قرآن المجید فی سورۃ الروم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الذین فرقوا دینہم قانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ہم سے فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کے فرقے کر لیے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا فیصلہ اللہ کے حوالے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے جن میں سے ایک گروہ جنت میں جائے گا، اور وہ گروہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اس حدیث کے تحت آج ہمیں ہر فرقہ یہ کہتا ہوا دکھتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے طریقے پر ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ سلفی اہل الحدیث جنہیں کہا جاتا ہے، جو اپنی چیزوں کو اس طریقے سے لے کر چلتے ہیں جس میں بالکل واقعی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ قرآن اور حدیث کے پکے فالوور ہیں، قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، اور واقعی میں اہل حدیث اس طرح سے اپنے چیزوں کو لے کر چلتے ہیں کہ گویا کہ وہ بالکل صحابہ کے طریقے پر ہیں اور وہ سوائے قرآن اور حدیث کو کچھ نہیں مانتے۔ لیکن ہمارے سامنے یہ جو قرآن ریسائٹر ہے جن کو آپ دیکھ رہے ہیں اور تمام دنیا جانتی ہے، آپ نے جتنے بھی ایپ آج تک ڈاؤن لوڈ کیے ہیں جس کے اندر آپ نے قرآن سنا ہے، چاہے وہ اسلام 360 ہو، اسلام 1 ہو، یا قرآن.com ہو، یا یوٹیوب ہو، یوٹیوب پر ان کے سبسکرائبر ملینز کے اندر ہیں، انسٹاگرام پر ان کے سبسکرائبر آلموسٹ 9 ملین پلس ہیں۔ اسی طریقے سے راشد الافسی جن کو ہر انسان بائی فیس جانتا ہے، ایون میں خود ان کو 2016 یا 17 سے فالو کرتا ہوں، اور آج مجھے ان کو اپنی فالوئنگ لسٹ سے ہٹانا پڑا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ صرف شیعہ کے بغض میں یہ سلفی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر جہنم کے دروازے کھول دیں گے۔ اب اگر یہ ایک ہی کیس ہوتا تو شاید میں یہ ویڈیو اپلوڈ نہ کرتا، لیکن مفتی مینک جو کہ سلفیت سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ایران اسرائیل وار پر، ایران اور امریکہ وار پر ہمیں چپی سادھ لینی چاہیے۔ تیسرے، انڈیا کے اندر کیلکٹا میں جو اہل حدیث ہیں لال رومال والے، ان کا سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر آیت اللہ خمینی جنت میں جائیں گے تو میں جہنم میں جانا پسند کروں گا۔ اہل تشیع سے اتنا زیادہ بغض کیوں؟ اہل تشیع کو لے کر اتنا بغض ہے کہ حق کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ یعنی اہل تشیع جیسا بھی ہے، وہ جو بھی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اور وہ ان کے اندر جتنی بھی خرابی ہے، ان خرابی کو مانتے ہوئے بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس وقت جو کام ایک مومن کو کرنا چاہیے وہ کام اکیلا ایران کر رہا ہے، اور ایران اکیلا ہر اس کفر سے لڑ رہا ہے جو ایپسٹین کے کرنے والے ہیں، جنہوں نے اتنا بڑی شیطانیت کری اس دنیا کے اندر، جن کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کے قابل نہیں ہے، جو اتنی بڑی سپر پاور ہے کہ سعودی عرب ان کو اپنے بیس دیتا ہے، کویت ان کو اپنے بیس دیتا ہے۔ تو کویت، سعودی عرب، بحرین، یہ عرب ہمارے لیے بہتر ہے یا ایران بہتر ہے، جو ان کو ہر طریقے سے ان کو نکار رہا ہے، ان کے آگے شرطیں رکھ رہا ہے، ان سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ سب ختم کرنا پڑے گا۔ 9,000 سے زیادہ فلسطینی جو قیدی ہیں ان کو سزائے موت دی جا رہی ہے، اور یہ سارا عرب چپی سادے بیٹھا ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایران غلط ہے، شیعہ غلط ہوتا ہے، شیعہ یہ کرتا ہے۔ میں شیعوں کی حمایت نہیں کر رہا ہوں کہ شیعہ جو ہے وہ ان کا منہج حق پر ہے، نہیں، میرے الفاظ پر غور کریں۔ شیعہ کا جو عمل ہے اس وقت کفار کے خلاف، وہ بے شک حق پر ہے، بالکل حق پر ہے۔
آیت اللہ خمینی اس معاملے میں بالکل حق پر تھے. 2009 سے پہلے ان کا ایک فتویٰ آ چکا تھا. انہوں نے کہا تھا حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی ماں، ان پر لعنت کرنے والا ہم شیعوں میں سے نہیں ہے. آیت اللہ خمینی ایسے تھے جن کا یہ فتویٰ تھا کہ 10 محرم کو خون ریزی کرنا جائز نہیں ہے. جو خون ریزی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ان کا یہ فتویٰ تھا. اس کے باوجود بھی سنیوں کے اندر کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو سلفی بتائے. یہ جتنے بھی الفسی ہیں یہ قویت کے ہیں. قویت میں سلفیت پائی جاتی ہے 90%. عرب جو بن سلمان ہے، بن سلمان خود ایپسٹین آئیلینڈ جاتا ہے. بن سلمان کے انڈر جتنے علماء دین ہیں، یا علماء بے دین میں کہوں آپ کے سامنے، علماء بے دین جو شیعوں کے بغض میں فلسطینیوں کے لیے دعا بھی نہیں کرتے، بنا دعا کے نماز پوری کر دیتے ہیں. اور اگر کوئی پیچھے سے کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ امام صاحب آپ نے دعا کیوں نہیں کری ہم فلسطینی بھائیوں کے لیے ہمارے، تو وہ امام کے جو چیلے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو کر اس کو چپ کرا دیتے ہیں کہ تم امام صاحب کی خدمت میں جو ہے امام صاحب کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، بیٹھ جاؤ. یہ ہمارا لیول ہے کہ چاہے یہ فرقہ انڈیا سے ہو چاہے انڈیا سے باہر کا ہو، اس نے ایسی عرب کی غلامی اختیار کر لی ہے. اہل حدیثوں نے ایسے عرب کے غلام بن چکے ہیں، چاہے وہ پورا عرب ہو. ایسے امریکہ کے غلام بن چکے ہیں، چاہے وہ پورا عرب ہو یا مفتی مینک ہو یا جو بھی ہو، وٹ ایور. اس فرقے کے اندر ساری چیزیں بہتر ہیں سوائے امریکہ کی غلامی کے. جو امریکہ کہتا ہے وہ یہ بولتے ہیں. ایسا کیوں؟ یہاں تک کہ دیوبند مکاتب فقہ، یعنی دیوبند کے جو سب سے بڑے مفتی ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب حافظ اللہ تعالی، ان کا بھی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں اس وقت شیعہ سنی کا بغض علیحدہ رکھ کر ایران کا ساتھ دینا چاہیے. اس کے باوجود یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک اتنا بڑا مفتی یہ بات بول رہا ہے، پھر بھی سلفیوں نے اپنی حرکت دکھائی. یہ میں نے آپ کو 3 علماء دکھائے، میں چوتھا بہت بڑا عالم دکھا سکتا ہوں آپ کو. یہ جو جس کی آپ شکل دیکھ رہے ہیں، گلا پھاڑنے والے علماء، ان کا ایران پر اٹیک سے پہلے یہ ٹرمپ کے ساتھ ناشتہ کر کے آئے تھے وائٹ ہاؤس میں، اور فخریہ یہ ٹویٹ پر یہ بتا رہے تھے کہ مجھے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دسترخوان پر بلایا ہے، یہ بیٹھ کر کھانا کھا کر آئے، اور صرف کھانا کھا کر نہیں آئے، آ کر اس کو دفاع بھی کر رہے ہیں. جب ان سے ساحل ادیم نے اور دوسرے اسکالرس نے پوچھا ہے کہ تم اتنے بڑے مجرم کے ساتھ جا کر کھانا کھا کر آ گئے جنہوں نے اتنی بچوں کو قتل کیا ہے، کئی لاکھ مسلمان جان سے مار ڈالے، فلسطین کو غازہ کو اسرائیل بنانے کی کوشش میں انہوں نے اربوں خربوں مسلمانوں کی جان لے لی، ان کی لاشوں پر انہوں نے اپنی کنٹری کھڑی کری ہے. اور صرف وہاں کے نہیں، انڈیا کے اندر جو پولیٹکس چل رہی ہے یہ بھی وہاں کی چلائی ہوئی ہے. یہ جو بجرنگ دل اور یہ دل جتنے بھی یہ رکشک ورکشک گھوم رہے ہیں نا، یہ سب اسرائیل کے بنائے ہوئے ہیں. جو وہاں پالیسی تھی وہی پالیسی یہاں پر ریپیٹ کی جا رہی ہے. یہ گورنمنٹ کے ہی بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ کر کے آئے اور فخری آپ یہ بات بتا رہے ہیں لوگوں کو، تو اتنے مسلمانوں کے قاتل کے ساتھ آپ ناشتہ کر کے آ رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آئی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول بھی تو کافروں کے ساتھ آپ کے رسول کی بھی میٹنگ ہوئی ہے. تو فوراً ساحل ادیب نے کہا کہ وہ مسلمانوں کو مارنے سے پہلے اللہ کے رسول ملے تھے یا بعد میں ملے تھے؟ کہ اتنے لاکھ لوگوں کا قتل کرنے کے بعد بنو قریظہ سے اللہ کے رسول جا کر ملے تھے. لہٰذا اس طریقے کی چیزیں دیکھنے کے بعد ہم مسلمانوں کے اندر یہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یعنی ایک بہت بڑا گروہ آج اس طریقے کا بن گیا ہے. یہاں تک کہ میں آپ کو کل کا ہی واقعہ بتاتا ہوں. میں ایک نارمل دکان پر تھا، تو اس دکان پر میں نے پوچھا کہ یہ ایرانی چادر جو ہے یہ اس کا کیا ریٹ ہے، مجھے ٹھیک لگ رہی ہے دیکھنے میں. تو اس نے کہا کہ کیوں آپ کھٹمل ہو؟ یعنی ایران کا نام سن کے اس کے دماغ میں یہ تھا کہ کھٹمل یا شیعہ. اتنا بغض شیعوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے. اور میں اسی کے ساتھ شیعوں کے اندر بھی بتاتا ہوں، شیعوں کے اندر سنیوں کا اتنا بغض ہے کہ وہ بھی حق کو جھٹلا دیتے ہیں. وہ بھی ان کے ہاں جو بھی ہم حدیثیں پیش کریں ان کو یہ بتائیں کہ بھائی دوسرے کے بغض میں آپ حق کو نہ جھٹلائیں، تو وہ بھی حق کو جھٹلاتے ہیں. اور سنیوں کے اندر بھی حق کو جھٹلایا جاتا ہے. جیسے کہ نماز ملانا، یہ بہت نارمل سی چیز ہے. مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول نے نماز ملائی ہے. لیکن جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی نماز ملانا جو ہے وہ سنت محمدیہ ہے، اللہ کے رسول نے ملائی ہے، اور صحابہ سے کہا ہے کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ امت کے لیے آسانی ہو،
اس وقت جب ہم یہ بات کسی سنی کو بتاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں شیعہ ملاتے ہیں، ہم تو نہیں ملائیں گے، ہم ملائیں گے ہی نہیں۔ اور یہ میں نارمل مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اچھے اسکالرس کی بات کر رہا ہوں۔ سنی مقادب فقہ، سنی کے اندر جو بڑے علماء ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان علماؤں کی یہ حالت ہوتی ہے، انہوں نے اس بارے میں کبھی حدیث بھی نہیں پڑھی ہوتی مسلم کی، اوپر تلے 10 حدیثیں ہیں جس میں نماز ملانا جو ہے اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ یہ واقعی میں یہ وقت نہیں ہے کہ جس میں مسلمان آپس میں اختلاف کرے۔ امریکہ کے کتنے میزائل ہیں جو عرب کو جا کر ہٹ کریں، عرب کو ہٹ کرا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایران نے ہٹ کرا ہے، کتنے میزائلس ہیں۔ اور یہ جو دراڑ ہے، یہ دراڑ بنانے کا پرپز ہی یہ تھا، شیعہ سنی کانفلکٹ کھڑی ہی یہودی نے کری تھی، اسی وجہ سے، کیونکہ جب تک وہ ہمیں ڈیوائیڈ نہیں کریں گے تب تک وہ ہم پر رول نہیں کر پائیں گے۔ اور اس وقت مولا علی کے زمانے میں ہم ایک تھے، حضرت عمر کے زمانے میں ہم ایک تھے، عثمان کے زمانے میں یہودیوں نے ہم میں ڈیوائیڈ کرنا شروع کیا، پھوٹ ڈالنی شروع کری۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب مولا علی کی خلافت آئی ہے، جب تک 2 گروہ کھڑے ہو چکے تھے، اور ان گروہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ حسن و حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ کربلا کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ فرقے کی وجہ سے ہوا ہے، پولیٹیکل فرقہ، 2 گروہ بن گئے، ایک گروہ نے کہا ہم ان کو مانیں گے، دوسرے گروہ نے کہا ہم ان کو مانیں گے۔ اور یہ گروہ بنانے والے، ہمیں ڈیوائیڈ کرنے والے یہودی ہیں، اسرائیلی ہیں۔ میں پھر ایک بار بتا دیتا ہوں، یہودیوں نے ہی مسلمانوں کے اندر شیعہ اور سنی کانفلکٹ کو کھڑا کیا ہے، اور یہ وہ زخم ہے جو قیامت تک رستہ ہی رہے گا، کیونکہ سنی باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، آلموسٹ 1450، آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا ہوگا کہ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے گا لیکن قرآن اس کو لعنت دے گا، کیونکہ قرآن کے اوپر اس کا کوئی عمل نہیں ہوگا، وہ صرف قرآن پڑھ رہا ہوگا، اس کا عمل اس پر نہیں ہوگا۔ ہم قرآن بار بار پڑھتے ہیں، بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ کیسے حق پرست بننے کی ہمیں تلقین کرتا ہے، یہاں تک کہ 4 سب سے بڑے رول جو سورہ عصر کے اندر آئے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، وقت زمانے کی قسم کھا رہا ہے، تمام انسانیت گھاٹے میں ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، یعنی جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ایمان لے آئے ہیں، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے ہیں، وتواصوا بالحق، ان کو حق کی تلقین کرنی پڑے گی۔ اب یہ کون سا لفظ نے حق بتایا ہے ہمیں ٹویٹ پر کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ، وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ لکھ رہا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ٹرمپ کا پالتو ہے، مفتی مینک ٹرمپ کا پالتو ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گلے پھاڑنے والا پاکستان کا اہل حدیث عالم یہ پالتو ہے، امریکہ کا پالتو، ٹھیک ہے۔ کیلکٹا کا جو یہ اہل حدیث عالم ہے یہ پالتو ہے۔ تو میری تمام مسلمان نوجوانوں سے درخواست ہے کہ ان لوگوں کو انفالو کریں، ان کی کوئی بات نہ سنیں، کیونکہ قرآن.com نے بھی اعلیٰ فصیح کی جتنی بھی قرآن کی سیریز تھیں سب ہٹا دی ہیں، کہ اتنا واہیات انسان ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، حق کے لیے کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے اندر شیعہ سنی کی جو دراڑ ہے اس کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔